اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ آیات ایک بہت ہی بنیادی پیغام رکھتی ہیں، ایک ایسی دعوت جو کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے سامنے اس رکوع کی تشریح کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی شرح آفاق تفسیر تفہیم القرآن کے اہم نکات موجود ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھنا نہیں بلکہ مودودی صاحب کی فکر کی روشنی میں ان کے اندر جو گہرے معنی ہیں، جو انتباہات ہیں، خوشخبریاں ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ رکوع توحید، رسالت، خاص طور پر قرآن کی حقانیت اور آخرت، ان بنیادی عقائد کو بڑے ہی منطقی اور آپ کہیں کہ مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ مودودی صاحب کی تشریح جو ہے وہ اس منطق اور اثر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس جائزے کو۔ اچھا، اس رکوع کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ آیت 21 میں یا ایھا الناس یعنی اے لوگو کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ کسی خاص قوم یا مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے نام پیغام ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر پیغام سب کے لیے ہے تو کیا سب اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں؟ مودودی صاحب اس نقطے پر کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مودودی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں، دعوت تو عام ہے لیکن اس سے ہدایت پانا یا نہ پانا یہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز تو خود انسان کی اپنی طلب ہے، اس کی نیت، اس کی آمادگی کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی توفیق، یعنی ہدایت کا راستہ تو اللہ دکھا دیتا ہے لیکن اس پر چلنے کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ توفیق وہ فرماتے ہیں انہی کو ملتی ہے جو خود اس کے طالب ہوں۔ اچھا، یعنی یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ گویا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے مگر اندر وہی آئے گا جو طلبگار بھی ہو اور جسے آپ کہہ لیں مالک خانہ اجازت بھی دے۔ صحیح، یعنی پہلا قدم انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، اس عالمگیر دعوت کے فوراً بعد آیت 22 میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت یعنی پالنے والے اور مالک ہونے کے بڑے ٹھوس دلائل دیتا ہے۔ زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت، بارش سے رزق، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا مودودی صاحب کے نزدیک ان مثالوں میں کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہے؟ جی بالکل، مودودی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دلائل اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عرب کے وہ مشرکین بھی جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی دل سے مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق، بارش برسانے والا اور رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ قرآن گویا ان کے اپنے اندر جو چھپا ہوا اقرار ہے اسی کو جگا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے اپنے ہی عقیدے کے تضاد کو واضح کرنا ہوا۔ جی بالکل بالکل، اسی لیے آیت کا اگلا حصہ فوراً ایک منطقی نتیجہ پیش کرتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ مودودی صاحب انداد یعنی مد مقابل کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف بتوں کو پوجنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے جو اختیارات ہیں، صفات ہیں یا حقوق بندگی ہیں، ان میں کسی اور کو اس کے برابر سمجھنا یا شریک کرنا ہے، چاہے وہ اختیارات حاکمیت کے ہوں یا غیب دانی کے یا دعا سننے اور مدد کرنے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندگی کی کون سی قسمیں خالص اللہ کے لیے ہیں، یہ قرآن آگے خود تفصیل سے واضح کرے گا۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب خالق اور رازق صرف اللہ ہے تو عبادت اور بندگی کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ ٹھیک، اللہ کی ربوبیت کے ان واضح دلائل کو قائم کرنے کے بعد گفتگو قدرتی طور پر قرآن کی حقانیت کی طرف مڑتی ہے۔ آیات 23 اور 24 میں تو ایک آپ کہیں کہ زبردست چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ مودودی صاحب نے اس چیلنج کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ جی، مودودی صاحب یاد دلاتے ہیں کہ یہ چیلنج کوئی نیا نہیں ہے، یہ مکہ میں بھی کفار کو دیا جا چکا تھا۔ اب مدینہ میں جہاں اسلام کو ایک نئی قوت اور مرکزیت حاصل ہو رہی تھی، اس چیلنج کو دہرایا جا رہا ہے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک حجت تمام کرنا ہے۔
کہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو تم جو اپنی زباندانی اور فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز کرتے ہو اس جیسا کلام ضرور بنا سکتے، لیکن تم نہیں بنا سکے۔ اور پھر چیلنج کے ساتھ ہی ایک پیشگوئی بھی ہے، بلکہ ایک طرح کا فیصلہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً مودودی صاحب کے نزدیک یہ محض ایک دعویٰ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے علم غیب پر مبنی اعلان ہے کہ انسانیت قیامت تک اس چیلنج کو پورا کرنے سے عاجز رہے گی۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد ایک سخت انتباہ ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان و پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے۔ یہاں پتھر کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے، اس میں کیا نکتہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ جی، مودودی صاحب اس پتھر الحجارہ کے حوالے سے ایک بہت لطیف اشارے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں جو آگ کو مزید بھڑکائیں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر وہ پتھر کے بت ہوں جن کی یہ لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے۔ گویا وہ معبود جن سے یہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ خود بھی بے بس ہو کر ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ ان کی پوجا کی بے حقیقی اور ان معبودوں کی مکمل بے بسی کا ایک، آپ سمجھے، علامتی اظہار بھی ہے۔ یہ تو بہت سخت وعید ہے۔ انکار کرنے والوں کے اس انجام کے ذکر کے بعد آیت 25 میں فوراً ہی رخ اہل ایمان کی طرف مڑتا ہے اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پھلوں کا ذکر بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، مودودی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت کے پھل جب پیش کیے جائیں گے تو اہل جنت انہیں دیکھ کر پہچانیں گے، کہیں گے اوتینا من قبل، ایسے ہی پھل تو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں دیے جاتے تھے۔ یہ مشابہت جو ہے نا، یہ شکل و صورت میں ہوگی، جیسے آم، انار، انگور، سنترے وغیرہ۔ اس شناسائی سے ان کی اجنبیت دور ہوگی اور خوشی بڑھے گی۔ لیکن جہاں تک لذت اور ذائقے کا تعلق ہے، وہ دنیا کے پھلوں سے کہیں کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہوں گے۔ اچھا، گویا صورت جانی پہچانی مگر سیرت یعنی لذت وہ بے مثال ہوگی۔ واہ! اور اسی آیت میں ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ ساتھیوں کا بھی ذکر ہے۔ مودودی صاحب نے اس کی کیا تشریح کی ہے؟ جی، ازواج جمع ہے زوج کی، جس کا مطلب ہے جوڑا یعنی شوہر یا بیوی۔ مطہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ، ہر قسم کی ظاہری و باطنی نجاست اور گندگی سے پاک۔ مودودی صاحب اس کی وضاحت میں ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں جو دنیاوی رشتوں کے آخرت میں انجام سے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں شوہر نیک تھا مگر بیوی بد، یا بیوی نیک تھی مگر شوہر بد، تو آخرت میں ان کا یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ نیک فرد کو اس کے عمل کے مطابق پاکیزہ ساتھی ملے گا۔ البتہ اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں نیک تھے اور اہل جنت میں شامل ہوئے تو آخرت میں ان کا وہی رشتہ قائم رہے گا اور وہ ابدی پاکیزہ محبت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک اضافی انعام ہوگا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر ہے جزا کی۔ اچھا، اب آیت 26 پر آتے ہیں جو اکثر سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے میں نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیا اس وقت اس پر کوئی اعتراض ہو رہا تھا؟ جی ہاں، مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ قرآن جب اپنی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے کبھی مکڑی کی مثال دیتا، کبھی مکھی کی، یا جیسے یہاں مچھر کا ذکر آیا ایسی مثالیں دیتا تھا، تو مخالفین، خاص طور پر منافقین اور کفار، وہ طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں اتنی چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دیکھیں، مثال کا مقصد بات کو سمجھانا ہوتا ہے، حقیقت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو مثال سب سے زیادہ موزوں ہو وہی استعمال کی جائے گی،
چاہے وہ بظاہر کتنی ہی چھوٹی یا بڑی کیوں نہ ہو۔ اصل چیز مثال کی جسامت نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والا سبق اور حکمت ہے۔ آیت کا اگلا حصہ اسی بات کو مزید کھولتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، مگر جو کافر ہیں وہ تنزن یا الجھن سے کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا آخر مطلب کیا ہے۔ اچھا، اور پھر اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں کچھ مشکل لگتی ہے، کیا اللہ خود گمراہ کرتا ہے؟ حکمت کو سمجھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں، لیکن جو لوگ پہلے ہی سے حق کے مخالف ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ انہی مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں الجھتے ہیں اور حق سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی ہی کج روی کی وجہ سے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہی کے خواہشمند کو اسی راستے پر آپ کہہ لیں بھٹکنے دیتا ہے۔ اور پھر آیت کا فیصلہ کن حصہ آتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ تو گمراہی کا سبب خود انسان کا فاسق ہونا ہے۔ یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت یعنی آیت 27 میں شاید اسی کی وضاحت ہے۔ مودودی صاحب نے اس کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ مودودی صاحب کی تشریح کی روشنی میں وہ یہ ہیں، اول الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ اور سوم وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ تینوں نکات بہت اہم لگ رہے ہیں، ان کی تھوڑی وضاحت ہو جائے، خاص طور پر مودودی صاحب کے نقطۂ نظر سے۔ یہ اللہ کا عہد سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مودودی صاحب کے نزدیک عہد اللہ سے مراد وہ بنیادی اور فطری عہد ہے جو ہر انسان نے اپنے خالق سے کیا ہے۔ یہ وہ عہد العصد کہلاتا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے، جب اللہ نے تمام انسانی روحوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا تھا۔ یہ عہد ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے۔ تو فاسق وہ ہے جو اس بنیادی فطری عہد کو جان بوجھ کر توڑتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے انہیں کاٹنا، یہ کون سے رشتے ہیں؟ کیا صرف خونی رشتے؟ نہیں، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مودودی صاحب کے مطابق اس میں صرف خونی رشتے یا رشتہ داریاں ہی نہیں، بلکہ وہ تمام انسانی، سماجی، اخلاقی اور تمدینی تعلقات شامل ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے اور مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تعلق میاں بیوی کا ہو، والدین اور اولاد کا، پڑوسیوں کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے، ایک قوم کا دوسری قوم سے، حاکم اور رعایا کا، غرض ہر وہ تعلق جس کی بنیاد اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ اور مودودی صاحب یہاں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کاٹنا یعنی قطع کرنا صرف تعلق توڑنا ہی نہیں، بلکہ غلط بنیادوں پر تعلق قائم کرنا یعنی ناجائز اور غیر شرعی تعلقات استوار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، یہ تو اہم نقطہ ہے۔ جی، کیونکہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، فساد اور بگاڑ۔ اچھا، تو یہ بہت جامع تعریف ہوئی، یعنی صرف تعلق ختم کرنا نہیں بلکہ غلط تعلق قائم کرنا بھی فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ، زمین میں فساد پھیلانا۔ مودودی صاحب کے نزدیک یہ پہلی دو باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ سے اپنا عہد توڑ دیتا ہے، یعنی اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کے قائم کردہ انسانی اور سماجی رشتوں کو کاٹتا یا بگاڑتا ہے، تو اس کا نتیجہ زمین میں فساد، بگاڑ، ظلم اور بے انصافی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ تو فاسق وہ ہے جو ان تینوں کاموں کا مرتکب ہو، اور آیت کا اختتام ان کا انجام بتاتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو بنیادی طور پر مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاسق وہ ہے جو خدا سے اپنا وعدہ توڑے، لوگوں سے رشتے خراب کرے، چاہے وہ توڑ کر ہوں یا غلط جوڑ کر، اور نتیجتاً دنیا میں بگاڑ پیدا کرے۔ بات تو سیدھی سی ہے، لیکن کتنی گہری اور وسیع معنی ہے۔ بالکل، یہ تعریف ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس رکوع کے آخر میں آیات 28 اور 29 ایک بار پھر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے اور اللہ کی قدرت اور علم کا بیان۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ تو ایک مکمل دائرہ حیات بیان کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ انسان کو اس کی ابتدا اور انتہا یاد دلا کر اللہ کی قدرت اور اپنے انجام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، ایک بے جان مادہ۔ اللہ نے تمہیں زندگی جیسی عظیم نعمت دی، پھر وہ تمہیں موت دے کر واپس اسی حالت میں لے جائے گا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے، اور آخرکار لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ اب اس حقیقت کو جاننے کے بعد اللہ کا انکار یا نافرمانی یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح۔ اور پھر آیت 29 میں زمین کے تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کرنے اور 7 آسمان بنانے کا ذکر ہے۔ یہ 7 آسمان، اس سے کیا مراد ہے؟ مودودی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 7 آسمان یا 7 سماوات کی حقیقی نوعیت کے بارے میں مودودی صاحب محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، یہ کائنات کے 7 الگ الگ طبقات یا نظام بھی ہو سکتے ہیں، یا زمین جس کائناتی نظام کا حصہ ہے اس کے 7 مختلف کرے یا حلقے بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل بات جو اس ذکر سے مقصود ہے وہ اللہ کی عظیم قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وسعت تخلیق کا اظہار ہے۔ اور آیت کا اختتام ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اختتامی جملہ بھی بہت معنی خیز لگتا ہے۔ یقیناً مودودی صاحب اس سے 2 بڑے اہم نتیجے اخذ کرتے ہیں۔ پہلا، یہ کہ اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کی جرت کیسے کی جا سکتی ہے جو تمہاری ہر حرکت، ہر نیت، ہر سوچ سے واقف ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس خدا کو چھوڑ کر جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، جو علم کا اصل سرچشمہ ہے، اور کہاں بھٹکتے پھرو گے؟ اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ سوائے جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں میں بھٹکنے کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو آج کے اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو سورۃ البقرہ کے یہ تیسرا رکوع ایک مکمل دعوت ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے دلائل سے شروع ہوتا ہے، قرآن کی سچائی پر ایک چیلنج پیش کرتا ہے، پھر ایمان اور عمل صالح پر جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور انکار پر جہنم کی وعید سناتا ہے۔ جی، اور اس دوران یہ مثالوں کی حکمت کو واضح کرتا ہے، اور خاص طور پر فاسق کی جو تعریف ہے، یعنی اللہ کا عہد توڑنے والے، انسانی تعلقات بگاڑنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے، اس کی ایک جامع تعریف متعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ایک سوچ ابھرتی ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ مودودی صاحب کی تشریح کے مطابق اللہ کے حکم کردہ رشتوں کو کاٹنا یا بگاڑنا فسق اور فساد کا باعث ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، حتیٰ کہ عالمی سطح پر وہ کون سے تعلقات یا رشتے یا نظام ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ آج کٹے ہوئے یا بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو انہیں دوبارہ صحیح بنیادوں پر جوڑنے اور ان کی اصلاح کے لیے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس رکوع کی روشنی میں گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔